السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کلاس 8 میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا یہ 22واں لیکچر ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج ہمارا جو 22واں جو لیکچر ہے یہ جمعۃ المبارک کا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن تو آپ کا ہوم ورک نہیں جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جو سبق پڑھا تھا کہ ہم سری لنکا تھے، تو اس چیپٹر میں یہ جو سوالات تھے، یہ چیپٹر الحمدللہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا، پڑھا دیا تھا، آپ لوگوں نے سب پڑھ لیا تھا۔ اور اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ جو اہم بات تھی آدم پیک کے بارے میں، یہ بھی میں آپ لوگوں کو نے اچھی طریقے سے پڑھ بھی لی تھی، سمجھ بھی لی تھی۔ اور میں نے جو ہوم ورک دیا تھا آپ کو کہ آدم پیک کے بارے میں آپ جو ہے نیٹ سے ضرور سرچ کیے گا، امید ہے کہ آپ نے وہ کر لی ہوگی۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو سبق ہے، تو اس میں ہم نے ضرب الامثال کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوال نمبر 6 آپ کو یقیناً نظر آ رہا ہوگا، سوال نمبر 6 سب سے آخر میں۔ تو یہ سفر نامہ سری لنکا کا ہے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے لکھے کہ اردو زبان کی کن ضرب الامثال میں لنکا آتا ہے۔ کم از کم ایک ضرب المثل لکھیے اور اس کے معنی لکھ کر اپنے جملے میں بھی استعمال کیجیے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کی کلاس تو نہیں آ رہی، اپنے ساتھیوں سے مشورہ تو نہیں کریں گے، تو آپ لوگ اب میں آپ کو ایک ٹائم دے رہا ہوں، آپ لوگ سوچیں سب سے پہلے کہ ضرب الامثال کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو پتا ہے، چلیں ابھی میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں، پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ضرب الامثال یہ وہی ہے جسے ضرب الامثال جسے آپ ضرب المثل لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیے سب سے پہلے کہ ضرب المثل یا کہاوت اس کو کہتے ہیں جو بار بار کے استعمال سے خاص معنوں میں مشہور ہو جائے، مثلا نیکی کر دریا میں ڈال۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ ضرب الامثال کسے کہتے ہیں۔ ضرب الامثال کو کہاوت بھی کہتے ہیں، اور کہاوت اور ضرب الامثال کسے کہتے ہیں، ضرب المثل کہ جو لوگوں کے بار بار کے استعمال سے کسی خاص معنی میں مشہور ہو جائے، یعنی لوگوں نے اتنا زیادہ اس کو استعمال کیا کہ اب وہ کسی ایک خاص معنوں میں مشہور ہو گیا ہے۔ تو وہ کیا ہے، مثلا نیکی کر دریا میں ڈال، نو نگ نہ تیرا ادھار، ہاتھی کے پاؤں سب کے پاؤں۔ تو اب جو ہے یہاں پر تو اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اسٹوڈینٹس یہ انہوں نے کہا ہے کہ اردو کی ضرب الامثال، اب آپ کو پتہ چل گیا۔ تو اردو زبان کی کن میں ضرب الامثال میں لنکا کا لفظ آتا ہے، کم سے کم ایک ضرب المثل لکھی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ سوچیں کون سی ایسی وہ ہے، سوچیں کہ کون سی ایسی ضرب المثل ہے کہ جس میں لنکا کا لفظ آتا ہے۔ جی اسٹوڈینٹس آیا آپ کے ذہن میں؟ تو اب یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا کہ یہ لنکا کون سی ضرب الامثال میں آتا ہے۔ تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو یہ جو ہے ایسا لفظ ہے جس میں کیا نام ہے، لنکا آتا ہے۔ تو یہ ایک
ایک جو ہے آپ کو بتایا تھا. تو بہرحال دیکھیں یہ تو ہو گیا. اب اس میں انہوں نے ایک بات بولی ہے. پہلے الفاظ یہ لنکا جس میں آتا تھا وہ تو میں نے بتا دیا, گھر کا بیدی لنکا ڈھائے, لیکن اب اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے اسٹوڈنٹ, تو یہ اب آپ کا کام ہے. تو اب آپ خود جو ہے گھر کا بیدی لنکا ڈھائے کو جملوں میں استعمال کریے گا. بہرحال یہاں پہ میں ضرور امثال دوبارہ سے میں پڑھا دیتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں کہ ضرب المثل یا کہاوت اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے بار بار استعمال سے کسی خاص معنوں میں مشہور ہو جائے. جیسے ہم نے بھی پڑھا گھر کا بیدی لنکا ڈھائے. اس کے بعد میں دیکھیے جس طرح محاورے کے الفاظ, یہ نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو, جس طرح محاورے کے الفاظ میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کی جا سکتی, اس طرح ضرب المثل یا کہاوت کے الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. تو ضرور امثال کے معنی آپ لوگ پڑھیں اور سمجھیں. اس میں دیکھیں کچھ لکھا ہوا ہے آپ کاج مہا کاج, اور وہ بہت سارے یہ لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں بھی یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ لوگ جو ہے یہ جو اس سے یاد کریے گا, سمجھے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.